बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रियासत तेलंगाना में जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें उर्दू दूसरी ज़ुबान के तौर पर पढ़ाई जाती है। उसके निसाब के ज़ैल में तीसरे सेमेस्टर के लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम इन तमाम के लिए यही निसाब है। उस निसाब में एक रुबाई है जगत मोहन लाल रवां की। मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद, आज इस मौजू पर, इस उन्वान पर आज हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। रुबाई और रुबाई से पहले जो हमारा ये लेक्चर होगा, उस लेक्चर में सबसे पहले हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हम शायरी या ज़ुबान इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद रुबाई की अहमियत, फिर जगत मोहन लाल रवां की ज़िंदगी के मुख्तसर से हालात, फिर उनकी रुबाई, फिर हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि असल बच्चों को शायरी या अदब, लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए। आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो आज का ज़माना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, कितना ही ना हो जाए, कितना ही दूर वो सफ़र क्यों ना तय करे, लेकिन बहरहाल ज़ुबान इंसान की एक अहम ज़रूरत है। अदब इंसान की एक अहम ज़रूरत है। इंसान समाज में है तो इस समाज में उसे अपना माफ़ी ज़मीर अदा करना, अपने एहसासात, अपने ख़यालात और अपनी बात दूसरों तक वो पहुंचाए बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। इसलिए ज़ुबान सीखना, अपने सही माफ़ी ज़मीर को दूसरों तक पहुंचाना, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, वो क्या कहना चाहता है, इसके लिए जो स्टाइल, जो उसलूब अपनाया जाता है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पैराया बयान होता है, ये सारी चीज़ें शायरी में और अदब में ये पढ़ी जाती हैं। एक अच्छा सा प्रोफेशनल भी उस वक्त तक वो किसी जॉब में, किसी इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी बात को बेहतर तौर पर सामने जो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड बैठा हुआ है उसके अफराद तक, वो उन तक अपनी बात सही तौर पे ना पहुंचाए। इसलिए ज़ुबान और ज़ुबान में ख़ास तौर पे शायरी ये पढ़ना एक इंसान के लिए एक बहुत ही अहम और बल्कि ज़रूरी है। शायरी इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि इसके ज़रिए से ज़ुबान का बेहतर इस्तेमाल
آدمی کو وہ بہتر استعمال کر سکتا ہے، اپنی بات بہتر طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ جو زبان کے ماہرین ہیں، جو بہترین شعراء ہیں، انہوں نے مختلف مضامین کو کس انداز سے بیان کیا ہے، کن تشبیہات کے ساتھ بیان کیا ہے، کیا مثالیں دی ہیں، کن الفاظ میں اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو پیش کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تجزیے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ شعر کیا ہے، کس وقت لکھا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے، کتنی گہرائی میں شاعر اس موضوع کو یا اس عنوان کو سمجھ سکا ہے، کس انداز سے اس نے اسے بیان کیا ہے، اور اس کے کیا پہلو ہیں، یہ سارے تجزیے ایک شعر کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، اور اس طرح بچے کے اندر تجزیہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ شاعری کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تخلیقیت پیدا ہوتی ہے، کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کو اور نئے انداز سے پیش کرنا، لکھنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی ساری صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کوئی نئی چیز، نیا مکالمہ، نئی بات نئے انداز سے، نئی گفتگو سے کرنا، یہ اس کے لیے بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور اطمینان سے وہ کر بھی سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے، ہر آدمی کے اندر جمالیاتی حس پائی جاتی ہے، اور وہ اس جمالیاتی حس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جمالیاتی حس اپنے اندر تکمیل چاہتی ہے، ہر خوبصورت چیز کو آدمی پسند کرتا ہے۔ تو جو آہنگ، جو لے، جو شاعری کے اندر جو سمندر کے لہروں کی سی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اور وہ کشش بھی آدمی کو اس کے اندر پائے جانے والے جمالیاتی حس کی تسکین کرتی ہے۔ ایک اور چیز جس کے ذریعے سے شاعری کی اہمیت ہے، وہ ہے دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا۔ ایک دوسرا فرد کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے زاویہ نگاہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے شاعری کوئی وقت گزاری یا صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کے ذہنی صلاحیتوں کو بھی بہت زیادہ اجاگر کرتی ہے، اور ذہن کو بہت وسیع بناتی ہے، گہرائی تک جانا سکھاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی اپنے معاشرے میں کئی چیزوں کو جاننے، پہچاننے اور پرکھنے لگتا ہے۔ یہ صلاحیت شاعری اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے شاعری کی بہت ہمیشہ سے ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، اور اپنی بات کو بڑے وزندار انداز میں پیش کرنے کے لیے اکثر مقررین، خطیب اور جتنے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جتنے ذرائع اور پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں، ان میں شاعری کا استعمال عام طور پہ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ تو آئے ہم پہلے اس ربائی کی خواندگی کرتے ہیں، جو ربائی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جگت موہن لال رواں کی یہ ربائی ہے۔ آزاد ضمیر ہوا فقیری یہ ہے، دل بے پرواہ رہے امیری یہ ہے، زنجیر نہیں ہے باعث قید رواں، محدود ہے خیال اسیری یہ ہے۔ یہ ربائی ہے۔ اس ربائی پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو اگر طلباء طالبات اس ربائی پر
وہ اس ربائی کو سمجھنا چاہے، امتحان میں اس کے بارے میں لکھنا چاہے، تو یہ ربائی ان کے لیے، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جگت موہن لال رواں کا ہم مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ جگت موہن لال رواں یہ اتر پردیش کا ایک بہت ہی جانا مانا اور آج کل بہت زیادہ خبروں میں رہنے والا جو مقام ہے اناؤ، اس مقام کے رہنے والے تھے۔ 1879 میں پیدا ہوئے، 1934 میں ان کا انتقال ہوا۔ لکھنؤ کے شاعر اور وہ ایڈوکیٹ بھی تھے، اور بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہوا۔ عربی اور فارسی انہوں نے مقامی مکتب میں اس زمانے میں مولوی سبحان خان صاحب سے پڑھی، اور بچپن سے ہی ذہین تھے، پڑھنے کا شوق بھی تھا، اور لکھنؤ سے انہوں نے گریجویشن کے بعد LLB کی، اس کے بعد پھر MA بھی کیا۔ شاعری کا شروع سے شوق تھا، وکالت کے پیشے کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کے ان کا مجموعہ کلام روح رواں ہے، جو اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اس میں غزلیں بھی پائی جاتی ہیں، نظمیں بھی ہیں، اور خاص طور پہ رباعیات میں انہوں نے اپنا مقام اردو ادب میں پیدا کیا۔ اردو ادب میں رباعیات میں انیس، حالی وغیرہ مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ فراق گورکھپوری، ان میں ایک نام جگت موہن لال رواں کا بھی ہے۔ اب ربائی اردو ادب کے ربا سے نکلا ہے، اور یہ 4 مصروں کا ایک شعر عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، اور غزل ہی کے انداز میں ربائی کہی جاتی ہے۔ یہ فارسی سے اردو ادب میں آیا، یہ صنف آئی، اور رباعیات کے لیے جو اس کی بحر ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسی بحر پر ساری رباعیاں پڑھی جاتی ہیں۔ اس ربائی کے مفہوم سے اور اس کی تشریح سے پہلے ہم 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ کسی بھی شاعری کو سمجھنے کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہے صحیح پڑھنا، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، یہ شاعری کو سمجھنے کا پہلا درجہ ہے۔ اگر تلفظ غلط ہوگا اور اس کے الفاظ اگر صحیح ادا نہیں ہوں گے تو پھر صحیح طور پہ شاعری سمجھی بھی نہیں جا سکتی۔ صحیح تلفظ ادا کرنا، اور اس شعر میں جو اہم مشکل الفاظ ہیں ان الفاظ کے معنی جان لینا، اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کرنا۔ ان 3 درجات اور اس 3 سٹیپس سے شاعری سمجھی جا سکتی ہے۔ پہلا مصرع ہے، آزاد ضمیر ہوا فقیری یہ ہے۔ ضمیر آدمی کے کانشیس کو کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو نفس ہے، اس نفس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں نفس انسان کو خرابی اور برائی پر اکساتا ہے، اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر
خدا تعالیٰ نے ضمیر کی ایک اپنے خراب چیزوں پر، اپنی کمزوریوں پر اور اپنے غلط رویوں پر متنبہ ہونے کے لیے لاشعور میں، اس کے نفس میں، انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی ہے، اور وہ چیز ہے کانشیس، ضمیر. اور وہ ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے ٹوکتا ہے. میرا ضمیر بہت ہے میری سزا کے لیے، تو دوست ہے تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے. انسان کا ضمیر خود اسے کافی ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر اسے متنبہ کرتا رہے. شاعر نے یہاں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو اس کے ضمیر کی طرف توجہ دلائی ہے. یعنی انسان کے دل میں ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے. ایک آدمی اگر اپنے اس ضمیر کی بات نہ سنے اور اس ضمیر کو سلاتا جائے اور اس ضمیر کو اپنے ہی اندر ختم کر دے، مار دے، اور اس کی بات سننے کے بجائے صحیح غلط کی پہچان کرنے اور اس طرح اپنے آپ کو صحیح راستے میں لگانے کے بجائے اندھا دھن انسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے، تو موہن لال رواں کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے ان خواہشات کے پیچھے جس طرح مال و دولت جمع کرتا جا رہا ہے، جس طرح وہ ان خواہشات میں اندھا بنا جا رہا ہے، وہ اصل میں فقیری ہے. سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا سائل، سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو. اگر کسی کے پاس ساری دولت ہے لیکن ضمیر نام کی کوئی شے نہیں ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ضمیر نام کی چیز نہیں ہے. یہ ہر پروفیشن میں، ہر زندگی کے میدان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ڈاکٹر ہے لیکن ضمیر نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح لوٹ سکتا ہے. آفیسر ہے، ضمیر نہیں ہے، کسی بھی طرح رشوت لے سکتا ہے. ایک بزنس مین ہے، ضمیر نہیں ہے، ہر لحاظ سے لوگوں کو لوٹ کے حرام طریقے سے کما سکتا ہے. ایسی ساری زندگی کے ہر میدان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر وقت انسان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ ضمیر جاگتا رہے، وہ ضمیر زندہ رہے. جو آدمی اپنے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے وہی اصل میں کردار والا ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اصل فقیر وہ ہے کہ جس کے اندر ضمیر زندہ نہ رہے. اصل فقیر وہ نہیں ہے جسے عام طور پہ دنیا سمجھتی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی گھردار نہیں ہے، اور زندگی بہتر طور پہ گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے. ایسا آدمی اصل فقیر نہیں ہے، بلکہ حقیقی فقیر تو وہ ہے جس کے اندر اس کا ضمیر مر گیا ہو. دوسرا مصرع ہے دل بے پرواہ رہے امیری یہ ہے. اب پہلے مصرعے میں یہ کہا گیا کہ کون فقیر فقیری اصل میں وہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس آدمی کی رواں نے بہت بہترین طریقے سے اس کی تعریف کی ہے، اس کا ڈیفینیشن بیان کیا ہے. اب پھر کون سا آدمی ہے جو امیر ہو سکتا ہے؟ دوسرے مصرعے میں انہوں نے پھر اس کی بھی بہت زبردست تشریح کی ہے. وہ یہ ہے کہ امیر آدمی یہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس خزانہ ہو، سونا چاندی ہو، گھردار ہو،
زبردست قسم کی دولت ہو، کئی جنریشنز اور کئی نسلوں کے لیے اس نے مختلف چیزیں جمع کی رکھی ہوں، ویسا آدمی امیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ آدمی امیر ہے جو دل سے امیر ہو۔ دل سے امیر وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کی دولت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ عام طور پہ دنیا میں جو دوڑ ہے، کمپٹیشن ہے، مسابقت ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، تو میرے پاس بھی وہ چیز موجود ہو۔ اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے، اور وہی چیز کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور یہ چیز آدمی کے یہی چیز اصل میں دنیا میں دوڑ کا اور زیادہ سے زیادہ پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ علامہ اقبال جس کو کہتے ہیں کہ طلب کا تازیانہ کھا کھا کے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ آدمی جو کچھ اس کے پاس اس کو مل جائے وہ قناعت حاصل کر لے، وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے، اس کا دل مختلف قسم کے خواہشات سے مزید اور زیادہ چیزیں حاصل کرنے سے وہ رک جائے، اور جو کچھ اسے ملا ہے اس پہ قناعت اختیار کر لے، اس پہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے۔ ایسا آدمی سب سے زیادہ بے نیاز اور امیر آدمی ہے۔ پھر تیسرے مصرعے میں انہوں نے اور گہرائی میں اس ربائی کو بیان کرتے ہوئے اور گہرائی کے ساتھ مختلف زمانوں میں معاشرے میں کس قسم کے کیفیتیں پائی جاتی ہیں ان کو بھی انہوں نے کھولا ہے۔ یہ آدمی قیدی یا غلام صرف زنجیر سے نہیں بنتا، قید سے ہی نہیں بنتا، اور صرف اس لوہے کی زنجیر یا سلاخیں یہ چیزیں ہی اس کو قیدی نہیں بناتی، بلکہ اصل قیدی تو وہ ہوتا ہے جس کے خیالات محدود ہو جائیں، جو بولنے پہ اپنے آپ کو پابندی لگا دے، حاکم وقت سے ڈر کر یا ظالم سے ڈر کر وہ بولنا چھوڑ دے، حق بولنا چھوڑ دے۔ یہ اصل میں قیدی ہے۔ قلم کا استعمال کرنا چھوڑ دے، حق بات بیان کرنا چھوڑ دے، یہ اصل میں غلام ہے۔ یا آزاد رہنے والے اور ہر قسم کی لبرٹی اور آزاد ذہن و فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو عمل ہے، وہ چیز اصل میں اس پوری انسانی سوسائٹی کی بہت اہم ایک اہم ویلیو اور ایک اہم قدر ہے کہ ہر فرد آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے اپنی آزادی سے زندہ رہنے کا حق ہے۔ لیکن دنیا اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں تھوپتی ہیں، مختلف غلامیاں بناتی ہیں، زنجیریں بناتی ہیں، رسم و رواج کی، جہالت کی، ظلم کی، مختلف قسم کے ایسے قوانین کی جو قوانین اس کے اپنے بنیادی حقوق کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اس کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو محدود کر لینا، اپنے خیالات کو محدود کر لینا، اپنی زبان کو محدود کر لینا اور ہر چیز پہ اکتفا کر کے بیٹھ جانا، یہ چیز اصل میں قیدی نہیں ہے، یہ چیز اصل میں سب سے بڑا قیدی ہے۔ آج دنیا میں ایم این سیز کے ذریعے سے یا مختلف جو اس وقت جس قسم کے
جس قسم کا ظلم اور لوٹ مار اس وقت دنیا میں مچی ہوئی ہے، سماجی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے استعمار نے جس طرح لوگوں کو غلام بنا لیا ہے، سیاسی نظاموں میں انسان جس طرح غلام بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جبکہ آدمی صرف زنجیر کو قید مان کے باقی ساری چیزوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس طرح جگت موہن لال رواں نے انسان کو اس کی اپنی حقیقی آزادی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس پوری ربائی کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہونی چاہیے، ہر دم نئے نئے خیال، انسان کو نئے خیالات پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، انسان کو سوچتے رہنا چاہیے۔ ایک مشہور مفکر نے کہا تھا، آئی تھنک دیر فور آئی آم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں زندہ ہوں۔ انسان کی سوچ، انسان ذہن اور فکر، اس پر انسان کو تالا نہیں لگانا چاہیے، بلکہ مسلسل جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس عقل کا ہمیشہ استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ہر قوم، ہر فرد، ہر آدمی اپنے اندر آزاد ہے، لیکن چند خاص شرطوں کے ساتھ۔ ایسی آزادی بھی نہیں جس میں انسان بلا کسی شترے بے مہار کی طرح، ایک بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح جس جگہ چاہے، جس میدان میں چاہے جا کے چر رہا ہے، اس سے ہٹ کے ہر ایک انسان آزاد ہے، لیکن اس کے اپنے اون دائرے میں، اس کے اپنے ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک کی ایک وسعت ہے، ہر ایک کے چند اختیارات ہے، ہر ایک کے اس کے اپنے چند جو اس کی وسعت ہے، اس وسعت کے اندر اس کو آزاد رہنا چاہیے۔ وہ آزادی جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جائے، ایسی آزادی صحیح معنوں میں آزادی نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ظلم کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ دولت کے مقابلے میں انسانی تعلقات، سماجی بہتری، یہ انسان کو اس کی طرف متوجہ